وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ اللهم رب زدنا فهما۔ أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم۔ وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة۔ سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله شاب نشأ في عبادة الله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم۔ صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔
ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ احکم الحاکمین دی ذات واسطے، او ذات جس دے انعامات اتنے زیادہ نے، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر وہ دی گنتی چاہو ناممکن ہے۔ درود و سلام سید الانبیاء خاتم المرسلین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات، وما امروا الا لیعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین۔ حکم دتا گیا تاکہ عبادت کرن اللہ رب العزت دی خالص اس دے دین واسطے، یکسو ہو کے نماز قائم کرن، زکوٰۃ ادا کرن، اور یہی سیدھا دین ہے۔ اللہ رب العزت نے انسان نو پیدا فرمایا، پھر انسان دی پیدائش دا ایک مقصد بیان فرمایا کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ میں جناں نو اور انساناں نو اس واسطے پیدا فرمایا کہ میری عبادت کریں۔ نوجوان نسل اللہ رب العزت نے انہاں نو جوانی عطا فرمائی، انہاں دے واسطے جیڑا اے چند سالہ وقت ہے انہوں کس انداز دے نال گزارنا چاہیدا ہے۔ کچھ نصیحتاں اور جڑے بزرگ حضرات نے انہاں نو بزرگی تک جیڑی زندگی اللہ رب العزت نے مہلت عطا فرمائی، یہ انہاں واسطے غنیمت ہے، اس غنیمت تو فائدہ اٹھانا چاہیے۔ جواناں دی اور بزرگاں دیا ذمہ داریاں دین دے معاملے اندر کی نے؟ پہلی ذمہ داری یہی ہے کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، عبادت ہوئے صرف اور صرف اللہ رب العزت دی۔ اللہ رب العزت قرآن مجید دے اندر ارشاد فرما رہے نے وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ۔ انہاں نو حکم دتا گیا اس چیز دا کہ صرف اور صرف خالص اللہ دی عبادت کرن۔ انسان دی پیدائش دا مقصد کہ صرف اور صرف اللہ دی عبادت کرن۔ یقیم الصلاۃ، اللہ رب العزت نے نال شرط لگا دیتے کہ اللہ دے دین دی، اللہ دی عبادت کس انداز دے نال ہوئے گی؟ یقیم الصلاۃ، نماز دیاں پابندیاں کر کے ہوئے گی۔ وَیُؤْتُ الزَّکَاۃ، زکوٰۃ ادا کر کے ہوئے گی۔ جیڑا اللہ دی عبادت کردا ہے توحید پرست ہوئے، توحید پرستی دے نال نال نماز دا پابند بھی ہوئے، زکوٰۃ دا پابند بھی ہوئے۔ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ، یہی سیدھا دین ہے، یہی انسان دی پیدائش دا مقصد ہے۔ اس واسطے آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا سبعۃ، 7 آدمی ایسے ہوں گے
کل قیامت دا دن ہوئے گا، یظلہم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، کل قیامت دا دن ہوئے گا، کوئی سایہ نہیں ہوئے گا، صرف اور صرف سایہ ہوئے گا تے اللہ دے عرش دا سایہ ہوئے گا۔ وہ 7 آدمی اللہ دے عرش دے سائے تھلے ہون گے، لوگ اپنے پسینے دے اندر شرابور ہون گے، اپنے پسینے دے اندر ڈوب رہے ہون گے، لیکن اللہ رب العزت نے انہاں 7 بندیاں نو عرش دا سایہ نصیب کرنا ہے۔ انہاں وچ ایک او بندہ شاب نشا فی عبادت اللہ، او جوان جس نے اپنی جوانی نو اللہ دی عبادت دے اندر گزاریا ہوئے گا، اللہ دی عبادت دے اندر اپنی کھیل دے اندروں وقت نکال کے، اپنی مصروفیات چ وقت نکال کے، اپنی جوانی دی ٹھاٹھ باٹ چ وقت نکال کے اللہ دے سامنے آج نال کھڑا ہوئے گا، اللہ دے سامنے عبادت کردہ ہوئے گا، اللہ دے سامنے رکوع و سجود کرنا والا ہوئے گا۔ شاب، ایسا جوان، ایسا نوجوان کل قیامت دن اللہ دے عرش دے سائے تھلے ہوئے گا۔ اللہ رب العزت نے جوانی دیتی، جوانی دین تو بعد اگر چاہے تے جوانی دے اندر ہی تھانوں معذور کر دے، اگر چاہے تھوڑی ٹھاٹھ باٹ نو ختم کر کے رکھ دے، تھانوں محتاج بنا دے، لیکن اللہ رب العزت جس وقت تھانوں جوانی عطا فرمائیاں، شاب نشا فی عبادت اللہ، پھر اس جوانی نو اللہ دی عبادت دے اندر گزار دینا چاہیے ہے۔ اپنے سارے معاملات نو بھی اپنے کول رکھے، اپنی مصروفیات بھی، اپنی دنیا داری بھی، لیکن اللہ دے احکامات نو بھی بغیر کسی حل و حجت تو قبول کرے۔ ایسا جوان جس دی جوانی اللہ دی عبادت دے اندر گزری ہوئے گی، کل قیامت دن اللہ دے عرش دے سائے تھلے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون۔ اوے لوگو، تھوڑے دوست بنن گے، تھوڑے دوست ہون گے، اور تھوڑے ولی ہون گے۔ کون ہون گے؟ اللہ تے او دا رسول ہوئے گا، ایمان والے ہون گے، او ایمان والے الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون، جے نماز دی پابندی کردے ہون گے، نماز دے پابند ہون گے، او مومن تھوڑے دوست بن جان گے۔ زکوٰۃ دی ادائیگی کردے ہون گے، وہم راکعون، اپنی جوانیاں نو، اپنی زندگی نو اللہ دے سامنے جھکاندے ہون گے، رکوع کردے ہون گے، سجدے کردے ہون گے۔ ایسی خوبیاں دے مالک اللہ انہاں دا دوست بن جائے گا۔ جس نو اللہ دی ولایت مل جائے، دوستی مل جائے، او دی دنیا بھی، او دی آخرت بھی سب بہتر ہو، خوشحال ہو جائے گا، عزتاں ہی عزتاں مل جان گیاں۔ جس نو بھی اللہ دی دوستی مل جائے، یا جس نے اللہ نو اور دے رسول نو اپنا دوست بنا لیا، اور ایمان والے، ایمان والے کون؟ جڑے نماز پڑھن والے ہون گے، زکوٰۃ دی ادائیگی کرنے والے ہون گے، فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ، اے حقیقت دے اندر اللہ دا گروہ ہے، حقیقت دے اندر اللہ دا گروہ ہے۔ ایمان ہے، اسلام ہے، لیکن نماز دی پابندی نہیں، زکوٰۃ دی ادائیگی نہیں، رکوع و سجود نہیں، اللہ رب العزت ہاں اے پورے مومن نہیں۔ دوستی اس وقت ہوئے گی جس وقت ایمان والے اندر خوبی بھی پائی جائے۔
جوانی اللہ دی عبادت دے اندر گزاری جائے، زندگی گزر جائے گی، جس انداز نال بھی ہوئے گی گزر جائے گی، لیکن اگر اللہ دی عبادت دے اندر ہوئے گی پھر اس کا اپنا ہی مزہ ہو۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا 5 چیزاں ایسیاں نے جنہاں نو غنیمت سمجھ لینا چاہیے 5 آن تو پہلے 5 چیزاں تو پہلے 5 چیزاں نو غنیمت سمجھ لینا چاہیے ہے، اللہ دیاں رحمتاں سمجھ لینیاں چاہیے نے۔ وہ 5 چیزاں کیڑیاں نے؟ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا حیاتک قبل موتک، اپنی زندگی نو غنیمت سمجھ لو اپنی موت تو پہلے۔ اللہ رب العزت نے یہ چند لمحات دی زندگی عطا فرمائی، 40 50 60 70 سال دی زندگی عطا فرمائی، اگر اے اللہ دی عبادت دے اندر گزر گئی دنیا بھی بن جائے گی، آخرت بھی بن جائے گی۔ جس وقت موت آ جائے پھر پچھتان دا کوئی فائدہ نہیں ہوئے گا، پھر اللہ رب العزت دوبارہ کسی نو مہلت عطا نہیں کرن گے۔ کل قیامت دا دن ہوئے گا، اللہ رب العزت دے اگے سفارشاں کرن گے اور عرضیاں رکھن گے، درخواستاں کرن گے، اللہ جی ایک دفعہ سانو دنیا اتے بھیج دیو، اسی ساری زندگی اپنے نیک عمل کرتے رہاں گے، تیرے احکامات دے مطابق زندگی گزارن، کدی تیری نافرمانی نہیں کران گے۔ اللہ رب العزت طرفوں جواب ہوئے گا کہ ہن کوئی مہلت نہیں ہے، حیاتک قبل موتک، تینوں زندگی عطا کی تھی، تیری موت تو پہلے تیرے واسطے غنیمت ہے۔ اپنی زندگی اللہ تے دے رسول دے احکامات دے مطابق گزار لینی سی۔ وصحتک قبل سقمک، تینوں اللہ رب العزت نے صحت عطا فرمائی، اے صحت نو غنیمت جان، بیماری تو پہلے۔ جس وقت بندہ بیمار ہو جائے کئی قسم دیا عبادات ترک ہو جاندیاں نے، چھٹ جاندیاں نے، بندے دے اندر ہمت اور طاقت نہیں ہویا کرਦੀ بیماری دی وجہ تو، بیماری دی وجہ تو بندے دے اندر چڑچڑا پانا آ جائے پھر بھی وہ کافی عبادات تو محروم ہو جاتا ہے۔ وصحتک، اللہ رب العزت نے تینوں صحت عطا فرمائی، اے صحت نو غنیمت سمجھ کے اپنی صحت والی زندگی دے اندر اللہ دیاں عبادات کر، او دیاں تسبیحات بیان کر، او دے اگے جھکیا کر، رکوع و سجود کریا کر، اللہ دیاں عبادات کریا کر۔ اگر تو بیمار ہو جائے تیری بیماری دے اندر کچھ عبادات رہ جان، سستیاں ہو جان، کمیاں کوتاہیاں ہو جان، جیڑی تیری صحت دے اندر کیتی ہوئی عبادت ہوئے گی، اللہ رب العزت تیری بیماری دے اندر جیڑیاں سستیاں ہون گی وہ بھی دور کر دیں گے۔ صحت دی عبادت تیری بیماری دی عبادت شمار کی جائے۔ صحتک قبل سقمک، وہ اللہ نے صحت عطا فرمائی، اس نو غنیمت سمجھو، بیماری تو پہلے۔ جس وقت بندہ بیمار ہو جائے نا، بیماری دے وقت پھر اللہ نو یاد کرتا ہے، بیماری دے وقت پھر اللہ کو معافیاں مانگتا ہے، پھر دیکھتا کہ تکلیف برداشت نہیں ہو رہی، پھر جس انداز نال بھی اللہ نو منان دی کوشش کرتا ہے کہ اللہ مان جائے، صحت آ جائے۔ لیکن اس وقت جس وقت تو اللہ نو منا رہا ہے بیماری دی حالت دے اندر، پتہ ہے کہ ہن میں محتاج، میں بیمار ہاں، ہن اوہی ذات ہے ڈاکٹراں کول بھی جا رہا، بڑی بڑی فیساں دے کے جا رہا، لیکن پھر بھی کس نو پکار رہا ہے؟ اللہ رب العزت دی ذات میں پکار رہا ہے، پتہ ہے کہ شفا ملے گی تو اس ذات کو ملے گی۔ اگر صحت ہے پھر ساڈیاں سستیاں کمیاں کوتاہیاں ساڈیاں دور نہیں، کوئی گل نہیں کر لیں گے، کوئی گل نہیں کر لیں گے۔ وصحتک قبل موتک،
وصحتک قبل سقمک، اپنی صحت کو غنیمت سمجھو اپنی بیماری تو پہلے. وفراغک قبل شغلک، جس وقت فارغ وقت مل جائے پھر اس فارغ وقت نو اللہ دی عبادت دے اندر گزار لو، تسبیحات دے اندر، تحمیدات دے اندر، تحلیلات دے اندر گزار لو، اللہ کی طرف پلٹ آؤ. فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، اور جدو تینوں فراغت وقت مل جائے، تو فارغ ہو جائے، اپنی مصروفیات تینوں تھوڑا جا وقت مل جائے، تو بیٹھا ہے اللہ دیا تسبیح کر لیا کر، وہ اللہ دیا مسجد نو آباد کر لیا کر، نماز دیا پابندیاں کر لیا کر، وہ اللہ دے اگے جھک جایا کر. جس وقت دنیا داری دی مصروفیت اندر ہوئے پھر تیری ساری عبادات، ساری تسبیحات سب کچھ ختم ہو جاندیاں نے. اس فارغ وقت نو اپنے واسطے غنیمت سمجھ. اے نہیں او چل یار آ جاؤ کوئی 2 منٹ ویلے بیٹھے یا کوئی گپ شپ لا لئیے، 2 منٹ ویلے مل گئے اور 2 منٹ نو بھی اللہ دی تسبیحات دے اندر گزار لو. یہ ہے زندگی، یہ ہے مقصد. اگر وہ 2 منٹ بھی جڑے ملے نے 24 گھنٹے دے اندر وہ بھی گپ شپ دے اندر گزار لے پھر زندگی بیکار ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وَشَبَابَک، اپنی جوانی نو غنیمت سمجھ لو. کدوں تک؟ اپنے بڑھاپے تو پہلے پہلے. کسی دے گوڈے کم نہیں کردے، کسی دے گٹے کم نہیں کردے، کسی دے مورے کم نہیں کردے. اے اللہ رب العزت نے جوانیاں دتیاں، طاقتاں دتیاں، اینو غنیمت سمجھ لو. اینو اپنی بدماشی دے اندر، اپنی فحاشی دے اندر، اپنی بے حیائی دے اندر ضائع نہ کرو، اپنے شغل میلے دے اندر ضائع نہ کرو، بلکہ اللہ رب العزت نے جوانی عطا فرمائی، تھانوں طاقتاں عطا فرمائیاں، اس طاقت نو غنیمت سمجھ کے، اس جوانی نو غنیمت سمجھ کے اس نو اللہ دی عبادت دے اندر گزار لو. اگر بڑھاپا آ گیا پھر اسی اپنے بڑھیاں نو دیکھ ہی رہے ہیں، سیاںیاں نو دیکھ ہی رہے ہیں. ساڈے بزرگ اسی اپنے ہتھاں دے نال انہاں نو اٹھا رہے ہیں، لٹا رہے ہیں، انہاں دا پیشاب، انہاں دی پوٹی، ہر چیز اسی اپنے ہتھاں نہ کر رہے ہیں. محتاجی ہے. کچھ سیانے اس قدر اپنی عمر نو پہنچ جاندے نے کہ انہاں دی عقل، انہاں دی سمجھ سوچ سب کچھ ختم ہو جاندے، اپنی اولاد تک نو پہچانن تو کافر ہوندے نے. اس نو پتہ ہی نہیں ہوندا کہ اللہ دی عبادت کی شے ہے، رکوع سجود کینوں کہندے نے، اب میرا بیٹا ہے کہ نہیں ہے. اس قدر اس سیانے پن دی وجہ تو، بزرگی دی وجہ تو عقل بھی کھو جاتی. اس کر کے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اپنی جوانی نو اینو غنیمت سمجھو اپنے بڑھاپے تو پہلے. وَغِنَاكَ قَبْلَ فِقْرِكَ، اللہ نے اگر مال دیتا ہے، امارت دیتی ہے، اس نو اللہ دے رستے دے اندر خرچ کر لو. تِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، اور دن پھردے رہندے نے، کدی غربت آ گئی، کدی امارت آ گئی، کدی پیسہ آ گیا، کدی پیسہ چلا گیا. اللہ رب العزت دن پھیر پھیر کے لے کے آندے نے. اپنے مال نو اللہ نے اگر عطا کیتا، اپنی جائیداد نو، اپنی امارت نو غنیمت سمجھو اپنی غربت آن تو پہلے، محتاجی تو پہلے پہلے. اگر اپنی امارت دے اندر اپنے مال و متاع ہون دے باوجود اللہ دے رستے اندر خرچ نہ کیتا پھر وہ پچھتاوا رہ جائے.
یہ پچھتاوا پھر ناکامی کا باعث بنے گا، کیونکہ اس دے بارے بھی سوال ہونے نے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا تزال قدم ابن آدم یوم القیامت من عند ربہ، کل قیامت دا دن ہوئے گا، بندہ اس وقت تک اپنی جگہ تے کھڑا رہے گا جدوں تک وہ 5 سوالاں دے جواب نہ دے دے۔ اس وقت تک حرکت نہیں کرے گا، ہلے گا نہیں، اپنی جگہ تے جمیا رہے گا، او دے قدم حرکت نہیں کرن گے یہاں تک کہ وہ 5 سوالاں دے جواب دے دے۔ ان امورہ فیما افنا، اوے اللہ رب العزت نے تینوں عمر عطا فرمائی، 60 سالہ 70 سالہ 80 سالہ تینوں عمر عطا کیتی، اینو کتھے ضائع کر کے آیا، کتھے گزار کے آیا، کس انداز نال گزار کے آیا، پوچھیا جائے گا۔ جوانی دتی گئی، کس انداز نال گزاری، اللہ تو بغانیہ ہو کے گزاری جا اللہ دی عبادت دے اندر گزاری، پوچھیا جائے گا۔ 5 سوالاں دے جواب دیو گا تے پھر اگے جائے گا۔ اے عمر تینوں دتی عطا کیتی، اینوں کتھے گزاریا، کس انداز دے نال گزاریا۔ شرمندگی تو بچن دی وجہ تو اپنی زندگی جیڑی اللہ رب العزت نے چند لمحات دی عطا فرمائی، اینوں اللہ دی عبادت دے اندر گزار لینا چاہیے ہے۔ وَعَنْ شَبَابِهِ فِيمَا أَبْلَى، اللہ رب العزت نے تھانوں آ جوانیاں عطا فرمائیاں سی، اے جوانیاں نو کتھے ضائع کیتا، کتھے خرچ کیتا؟ اچھے اخلاق دے نال یا برے اخلاق دے نال، اچھے کردار دے نال یا برے کردار دے نال؟ اے اللہ رب العزت سوال کرن گے عمر دے بارے اندر، جوانی دے بارے اندر۔ اگر جوانی عطا فرمائی اللہ رب العزت نے، طاقتور سی، لیکن اس جوانی نو ایسے ہی فارغ وقت دے اندر ضائع کر لیا، پھر پچھتائے گا، پھر اس وقت پچھتانا اس سے کچھ کم نہیں آئے گا۔ وَأَن مَالِهِ مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَهُ وَفِيمَا أَنفَقَهُ، اللہ رب العزت نے تھانوں مال عطا فرمایا، تسی کمایا کتھوں؟ لوکاں دے قبضے کر کے، لوکاں دا مال کھا کے، لوکاں دیا جائیداداں کھا کے، لوگاں دیاں بٹاں نو وڈ وڈ کے اپنے اندر کر کر کے، حرام کھا کے، حلال کھا کے۔ من این اکتسبہ، اے جیڑا تھانوں اللہ رب العزت نے اتنا مال عطا کیتا ہے، کتھوں کمایا، کتھوں آیا؟ فیما انفقہ، اے کمایا کس انداز دے نال، کتھوں کتھوں کمایا، حلال کمایا یا حرام کمایا؟ نال ہی سوال ہو جائے گا فیما انفقہ، اے خرچ کتھے کیتا، ویاواں تے کنجر نچا کے، یا اللہ دی عبادتاں کر کے، اللہ دیا مسجداں آباد کر کے، مدارس آباد کر کے، بچیاں دے راشن دا بندوبست کر کے، قرآن دیا کلاساں لگا کے، حدیث دیا کلاساں لگا کے، یا پھر مہندیاں تے اڑا کے، یا ڈھول ٹماکیاں دے باجیاں اندر بجا کے، اے کس انداز دے نال اس تھانوں حاصل ہویا تے کس انداز دے نال کتھے کتھے خرچ کیتا، پوچھیا جائے گا۔ ہن ساڈے ویاہ نہ ہوندے بغیر کنجراں تو، نہ مہندی ہوندی ہے ساڈی بغیر کنجر تو، نہ ساڈا برات، نہ ساڈا ولیمہ۔ ولیمے تے بھی اگے گانے نہیں بائی ہوندے، ہن ولیمے تے بھی گانے، میوزک چلا دیو جی ولیمے تے۔
ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਬਗੈਰ ਵਲੀਮੇ ਤੋਂ। ਭਾਈ ਰਿਆਜ਼, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ, ਬੇਟੇ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕੀਤੀ, ਬਰਾਤ ਇੱਕ ਵੀ ਢੋਲ ਢਮੱਕਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਸਾਦਗੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਏ ਨੇ, ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਈ। اور جڑی سادگی دے نال شادی ہے بغیر ڈھول ٹمکے تو بغیر کنجر خانے تو دے اندر برکت ہے، وہ دے اندر برکت ہے۔ فیما انفقہ، اے مال عطا کیتا تھانوں ہے، تسی خرچ کتھے کیتا ہے پوچھا جائے گا۔ اور یہی لکھا کروڑا خرچے نالے ڈھول ٹمکیاں تے کنجر خانے تے انہاں نوں مسجد واسطے مانگ لو، انہاں نوں نظرہ چک جان گیا۔ سانو کیڑا کام کہتا تسی؟ جے کہہ دو جنہ کہ تسی باجی والے دتا نا پیسہ انہاں کہ مسجد نوں دے دو، اللہ دے گھر نوں، جے دے کے دکھا دین پھر نہیں دین گے، پھر نہ کوئی پیسے مک جاندے، جیبیاں خالی ہو جاندے۔ یہ خرچ کتنے کیتا ہے پوچھا جائے گا۔ پھر منہ لٹکا کے کھڑن دا اتھے وہ پچھتاوے دا پھر کوئی فائدہ نہیں ہوئے گا، پھر جواب دینا ہوئے گا۔ اقرا کتابک کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا، اے نامہ اعمال تھوڑے سامنے کہتے جان گے، اب پڑھ لو، اپنی کرتوتا دیکھتے چلے جاؤ، پتہ چل جائے گا تسی مال کتنے کتنے خرچ کر دے آ رہے۔ سادگی دے اندر برکتاں نے، کرنی سنت ادا، آغاز کنجر خانے تو کرنا ہے۔ ویاہ کیوں کرا رہے ہیں جی؟ رسول اللہ کی سنت آ کنجر خانہ کیوں کر رہے ہیں؟ اس تو بغیر ویاہ نہیں ہوتا، مزہ نہیں ہوتا۔ فیما انفقہ، ادا سنت ہو رہی ہے، آغاز جہالت دے نال ہو رہا ہے، شیطان دے نال ہو، پھر کیا نہ گھر دے اندر برکت ہی نہیں۔ آپ جی کوئی تویز توز نہیں ہے، پتہ نہیں بیگم گل ہی نہیں مانتی، جنہ مرضی انہوں سمجھا لو اگے پٹھے ہی جواب دینا، پٹھے ہی جواب دینا انہیں، پھر یا کام ہی پٹھے کیتے۔ فیما انفقہ، وہ خرچ کتنے کیتا پوچھا جائے گا۔ وماذا عاملا فیما عالما، اللہ رب العزت نے جڑا تھانوں علم عطا کیتا، کیا او دے مطابق تسی عمل بھی کیتا کہ نہیں کیتا پوچھا جائے گا۔ ہر بندے نو پتا ہے، ہر بندے نو پتا کہ آ گناہ، آ جرم، آ صحیح، آ غلط، ہر بندے نو پتا، لیکن غلطی بھی کرتے جا رہے ہیں، صحیح بھی کرتے جا رہے ہیں، سب خلط ملط کیتا جا رہا ہے۔ ماذا عامل فیما عالما، یہ پوچھا جائے گا تینوں جس طرح اللہ نے علم عطا کیتا، جس جس چیز دی تینوں پتا سی، تینوں علم سی، تو دے مطابق عمل کیتا کہ نہیں کیتا۔ اور جدو زندگی دے مک جانے سا بندیا، اور جدو زندگی دے مک جانے سا بندیا، اس سا دا نہیں کوئی وسا بندیا، کیوں میری میری کرنا ہے، اور کیوں میری میری کرنا ہے، کیوں کفر دی بیڑی چڑھنا ہے، جھوٹا جھوٹیاں دا ہوندا ہے راہ بندیا۔ جدو زندگی دے مک جانے سا بندیا، پھر پچھتان دا کوئی فائدہ نہیں ہوئے گا۔ اللہ رب العزت نے اے زندگی عطا فرمائی، اے عمر عطا فرمائی، اے جوانی عطا فرمائی، اس نو غنیمت سمجھ لو، ورنہ اللہ رب العزت دا قانون ہے، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، اے اللہ دا قانون ہے، اس قانون نو کوئی ٹھکرا سکتا ہی نہیں ہے کہ جس نو زندگی عطا کیتی اس نو موت آنی ہی آنی ہے، اس نے مرنا ہی مرنا ہے۔ اسی واسطے آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ 5 چیزاں انہوں نے غنیمت سمجھو 5 جان تو پہلے پہلے۔
نوجوان اپنی جوانی دے اندر اللہ دی عبادت دے اندر مصروف ہون، اللہ دی طرف ایک بہت بڑا انہاں واسطے انعام ہے۔ شابن، ایسے جوان جنہاں نے اپنی جوانی نو اللہ دی عبادت اندر گزاریا، کل قیامت دا دن ہوئے گئے عرش دے سائے تھلے، عظیم لوگ ہون۔ اللہ رب العزت کو لو دعا ہے کہ اللہ رب العزت سانو ساریاں نو، جواناں نو، بزرگاں نو اپنی زندگی دین اسلام دے مطابق گزار کے اپنی دنیا اپنی آخرت بہتر کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین۔